ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہم اب اس نوجوان کی کہانی میں داخل ہو چکے ہیں جو تقدیر کا لکھا ہوا ایک لازوال باب ہے۔ آج کی قسط میں ہم صلاح الدین ایوبی کی تعلیم، ان کی روحانی تربیت اور مصر کے میدان میں ان کے پہلے بڑے قدم کا جائزہ لیں گے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب ایک خاموش طبع نوجوان تاریخ کے سٹیج پر اپنا پہلا قدم رکھتا ہے اور اس قدم کی گونج صدیوں تک سنائی دیتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی، جو اس وقت تک ایک گمنام نوجوان سپاہی کے طور پر جانے جاتے تھے، اپنے چچا اسد الدین شیر کوہ کے ساتھ مصر روانہ ہوئے۔ اس وقت مصر کی سیاسی حالت نہایت خراب تھی۔ فاطمی خلافت اندرونی کمزوری، فرقہ واریت اور بدعنوانی کا شکار ہو چکی تھی۔ عوام پریشان تھے، ریاست مفلوج اور خلافت بظاہر صرف ایک نام کی بادشاہت رہ گئی تھی۔ جب نور الدین زنگی نے مصر کی حالت دیکھی تو وہ یہ برداشت نہ کر سکے کہ صلیبی طاقتیں اس کمزور ریاست پر قبضہ کر لیں۔ لہٰذا انہوں نے اسد الدین شیر کوہ کو حکم دیا کہ وہ ایک لشکر کے ساتھ مصر جائیں اور وہاں کے حالات کو سنبھالیں۔ صلاح الدین اس لشکر میں صرف ایک معاون کے طور پر شامل تھے، لیکن وقت نے انہیں وہ مقام دیا جو کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ جب لشکر مصر پہنچا تو صلاح الدین کا کردار صرف تلوار چلانے تک محدود نہ رہا۔ انہوں نے مصر کی سرزمین، اس کی سیاست، اس کی مذہبی صورتحال اور عوام کی حالت کا گہرا مشاہدہ کیا۔ صلاح الدین نے دیکھا کہ فاطمی خلافت، جو شیعہ مسلک کی حامل تھی، عوام میں اپنے اعتماد کھو چکی تھی۔ وہاں اہل سنت کو دبایا جا رہا تھا، علماء کو قید یا قتل کیا جا رہا تھا اور عدل و انصاف کا کوئی نظام باقی نہ تھا۔ یہی وہ موقع تھا جہاں ان کی تربیت، ان کی بصیرت اور ان کا ایمان حرکت میں آیا۔ وہ خود کو محض ایک فوجی نہیں بلکہ ایک دائی، ایک مصلح اور ایک نگران کے طور پر پیش کیا۔ صلاح الدین کی ابتدائی تعلیم دمشق اور حلب کے علمی ماحول میں ہوئی تھی۔ ان کے استادوں میں اس دور کے جید علماء شامل تھے جنہوں نے انہیں صرف فقہ یا حدیث نہیں بلکہ عملی زندگی کے اصول، قیادت کا فن اور اسلامی اخلاقیات بھی سکھائیں۔ وہ امام غزالی کے افکار سے بھی متاثر تھے، خاص طور پر روحانیت، زہد اور دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں۔ ان کے دل میں دنیا کی کسی چیز کا لالچ نہ تھا، نہ مال نہ اقتدار، بلکہ ان کی تربیت ایسی ہوئی تھی کہ وہ اپنے ہر عمل کو اللہ کی رضا کے تابع سمجھتے تھے۔ مصر میں موجود فاطمی خلیفہ، جو بظاہر ایک مذہبی پیشوا تھا، عملی طور پر ایک عیاش حکمران بن چکا تھا۔ صلاح الدین نے دیکھا کہ عوام کو دین سے دور کر دیا گیا ہے، علماء کے مقام کو پامال کر دیا گیا ہے اور عدل و انصاف کا کوئی نظام باقی نہ تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں ان کی روحانی تربیت انہیں عام فوجی سے بلند مقام پر لے گئی۔ وہ ہر رات قرآن کی تلاوت کرتے، تہجد میں روتے اور دعا کرتے، یا اللہ، اگر تو مجھ سے کوئی کام لینا چاہے تو میرے دل کو سچائی کے ساتھ جوڑ دے اور مجھے نفس کی غلامی سے آزاد کر دے۔ ان کے چچا شیر کوہ نے مصر میں سیاسی طور پر چالاکی سے کام لیا اور فاطمی وزیر شاور کے ساتھ کئی بار تعلق بنایا اور توڑا بھی، لیکن آخر کار شیر کوہ نے مصر کا کنٹرول سنبھال لیا۔ لیکن یہ وقت زیادہ دیر تک نہ چل سکا۔ شیر کوہ جلد ہی فوت ہو گئے اور اب فاطمی خلافت کو ایک نیا وزیر چاہیے تھا۔ یہاں ایک حیرت انگیز موڑ آیا۔ مصر کے دربار نے تمام سیاسی دباؤ اور چالاکیوں کے باوجود وزیر اعظم کے طور پر ایک 31 سالہ نوجوان کو منتخب کیا، اور وہ تھے صلاح الدین ایوبی۔ سب حیران تھے۔ ایک کردل نسل، اہل سنت، نرم گو لیکن پرعزم نوجوان، جو نہ فاطمی تھا نہ مصری اور نہ ہی کوئی خاندانی رئیس، وہ وزیر اعظم۔ مگر صلاح الدین کا کردار، ان کی سادگی، ان کی دیانت اور ان کا اخلاق سب کچھ گواہی دے رہے تھے کہ یہی شخص مصر کو بچا سکتا ہے۔ صلاح الدین نے وزارت کا عہدہ قبول کیا، لیکن ان کا پہلا حکم یہ تھا کہ مصر کی مساجد میں خطبے صرف خلیفہ کے لیے نہیں بلکہ اسلامی خلافت کے اصل مرکز یعنی بغداد کے عباسی خلیفہ کے لیے دیے جائیں۔
یہ ایسا جرات مند قدم تھا کہ فاطمی خلافت کا اختتام عملاً اسی دن سے شروع ہو گیا۔ صلاح الدین نے صرف سیاسی اصلاحات نہیں کی بلکہ معاشرتی اور مذہبی اصلاحات کا آغاز بھی کیا۔ انہوں نے علماء کو دوبارہ عزت دی، مدارس قائم کیے، قرآن و سنت کی تعلیم کو فروغ دیا اور عوام کو فرقہ واریت سے نکال کر امت کے اتحاد کی طرف بلایا۔ ان کے دور میں مصر میں عدل و انصاف کا نیا نظام قائم ہوا، جہاں قاضی بغیر کسی دباؤ کے فیصلہ کرتا اور جہاں ہر مظلوم کو انصاف ملتا۔ ان کی روحانیت کا عالم یہ تھا کہ وہ اکثر قصر حکومت سے باہر نکل کر عوام میں گھل مل جاتے، مریضوں کی عیادت کرتے، غریبوں کو خود کھانا کھلاتے اور رات کو عبادت میں روتے۔ ان کے دربار میں کوئی ساز بجتا نہ کوئی رقص ہوتا، بلکہ وہاں علم، مشورہ اور دعا ہوتی۔ صلاح الدین نے فاطمی خلافت کا مکمل خاتمہ کر کے مصر کو سنی خلافت کے زیر اثر لا کر امت مسلمہ کو ایک بڑا تحفہ دیا۔ اب وہ مصر کے با اختیار حکمران تھے، لیکن انہوں نے کبھی خود کو بادشاہ یا سلطان کہلوانا پسند نہ کیا۔ ان کی تعلیم و تربیت کا نچوڑ ان کے ہر عمل سے ظاہر ہوتا تھا۔ عدل کو ترجیح، فرقہ واریت سے نفرت، امت کا اتحاد، دین کی اصل روح کی واپسی اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا۔ ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے دیکھا کہ صلاح الدین ایوبی کی قیادت کسی فوجی بغاوت یا سیاسی سازش سے پیدا نہیں ہوئی، بلکہ یہ قیادت بنی تھی علم، زہد، اخلاص اور قربانی سے۔ وہ وزیر اعظم بنے لیکن غلاموں کی طرح زندگی گزاری۔ ان کے پاس اختیار تھا لیکن ان کی راتیں سجدوں میں گزرتی تھیں۔ عزیزان من، یہ معلومات مختلف معتبر اسلامی اور تاریخی کتابوں سے مستند تحقیق کے بعد ترتیب دی گئی ہیں، جن میں ابن اثیر، ابن خلقان، ڈاکٹر علی محمد صلابی اور مستشرقین کی کتابیں شامل ہیں۔ مکمل حوالہ جات ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ محترم ناظرین، اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے صلاح الدین نے مصر کو مضبوط بنا کر شام کے ساتھ اتحاد کی کوشش کی اور صلیبی طاقتوں کو چیلنج دینا شروع کیا۔ تب تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔